کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ برسات کے موسم کے حوالے سے جو صحت پہ اثرات ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے برسات کی وجہ سے احتیاطیں نہ کرنے کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں، ان پہ آج انشاءاللہ عز و جل ہم تذکرہ کریں گے اور ان سے بچنے کی تجویز بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل دیں گے۔ برسات ہونے کی وجہ سے جو زیادہ تر جو نقصانات ہوتے ہیں وہ 3-4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو جو ہمارے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں، بالخصوص موٹر بائکس وغیرہ، موٹر سائیکل وغیرہ جو ہیں، ان کے ایکسیڈنٹس وغیرہ وہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، سلپ ہو جاتی ہیں ہلکی بارش کے اندر یا تیز بارش کے اندر۔ برسات کی وجہ سے جو پانی کھڑا ہو جاتا ہے اس میں مچھروں کی افزائش ہو جاتی ہے، اس میں ایک بیماری ملیریا وہ بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے جو پانی عمومی طور پہ ایسی جگہوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، صاف پانی کھڑا ہو جاتا ہے جس میں وہاں سے ڈینگی کے چانسز بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایک برسات کی وجہ سے ہمیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، کبھی کبھی صرف ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ اگر ہم ان کو تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں، ہر چیز کو سامنے رکھتے ہیں، تو کافی حد تک بچت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ موٹر بائک چلاتے ہوئے احتیاط سے کام لیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں، گندگی نہ ہونے دیں، پانی کھڑا ہونا نہ دیں۔ گھر کے اندر بھی اگر آپ نے پانی کے لیے ایسی جگہ ہیں جہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، ان کی صفائی باقاعدگی سے کریں، تو ان 2-3 چیزوں سے آپ آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم برسات کے موسم میں دیکھتے ہیں کہ جو سفر کر رہے ہوتے ہیں بائکس میں، لوگ موٹر بائک کے اوپر، ان کو سب سے زیادہ شکایت ہوتی ہے کہ سلپ ہو جاتی ہے بائک ان کی، موٹر سائیکل، اور اس سے ان کو چوٹیں لگ جاتی ہیں۔ بعض اوقات خطرناک حد تک چوٹیں بھی لگ جاتی ہیں، بعض اوقات ہلکی پھلکی چوٹیں بھی لگتی ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں نقصان ہوتا ہے۔ ہلکی چوٹ لگتی ہے وہ بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اس وقت نہیں محسوس ہوتا تو آگے جا کے آپ کو نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اب اس چوٹ کے لگتی ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب، اس میں عموماً یہ دیکھا گیا بائک جب سلپ ہو جاتی ہے یا رگڑ کھا جاتے ہیں تو کبھی کبھی جلد اکھڑ جاتی ہے، جی، جلد کے اندر خون بھی کبھی کبھی نظر آ جاتا ہے۔ اس طرح کی سچویشن ہو، عموماً جیسے بائک سلپ ہو گئی تو کونی ہیں، گھٹنے، یہ ان کے وجہ سے خون آ جاتا ہے، نظر آ جاتا ہے، بظاہر کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، فائنڈنگ نہیں ملتی، تو اس صورت کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جہاں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ چاہے بائک سلپ ہو یا ویسے ہی آدمی گر جائے، چوٹ لگ جائے، تو فرسٹ آف آل سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جو قریبی میڈیکل سینٹر ہے یا ہاسپٹل ہے یا پھر جو بھی کلینک ہے وہاں پہ رجوع کر لیا جائے تاکہ فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ آپ کو دے دی جائے۔ فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ میں جو آپ کی سڑک کے اوپر گرنے کی وجہ سے جو ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے، وہ ایک بہت زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے، وہ لگوا لینا چاہیے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ فی الوقت اس کی کوئی اتنی امپورٹنس نظر نہیں آتی کہ بظاہر اس کے نہ لگانے سے کوئی ایسا نقصان نہیں ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے فیوچر کے اندر آپ کو ایک بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے جس کو آپ ٹیٹنس کہتے ہیں، وہ اس پہ اٹیک ہو سکتا ہے، اور ٹیٹنس ایسی بیماری ہے جس میں انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو ایک چھوٹا سا انجیکشن لگانے سے آپ اس سے بچ سکتے ہیں، تو وہ اگر لگوا لیں گے تو اس سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے بچوں کے بھی زخم لگ جاتا ہے یا بائک ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے اس میں بھی، تو اب جو زخم لگ گیا ہے اس کی گھر کے اندر کس طریقے سے مینجمنٹ کی جائے؟
دیکھیں گھر کے اندر تو ایک سیکنڈ اسٹیپ آتا ہے نا. سب سے پہلے تو آپ ڈاکٹر صاحب جو بھی آپ نیئر بائی آپ کے ڈاکٹر ہیں ان سے آپ رجوع کر لیں, تاکہ اگر وہ جو ایک ظاہری طور پہ اوپر ہلکا چوٹ نظر آ رہی ہے اس کو تشخیص کر لیا جائے کہ اندرونی طور پہ کوئی گہری چوٹ تو نہیں ہے. اگر وہاں سے مطمئن ہو جاتے ہیں تو یقیناً ڈاکٹر صاحب جو ہیں آپ کو احتیاطیں بتا دیں گے کہ آپ نے گھر میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. کچھ اینٹی سیپٹک سالوشنس ہوتے ہیں, جراثیم کچھ ادویات ہوتی ہیں جو گھروں میں عموماً موجود ہوتی ہیں, کچھ ٹیوبس ہوتی ہیں, اینٹی سیپٹکس ٹیوبس ہوتی ہیں وہ گھروں میں موجود ہوتی ہے, ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق. اور اگر تکلیف وغیرہ ہوتی ہے تو پین کلرس وغیرہ, درد کی ادویات وغیرہ اس کو استعمال کی جا سکتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی میجر انجری آتی ہے, کوئی ایسے زیادہ گہرا زخم آتا ہے, تو اس کے حوالے سے بھی یقیناً اس وقت آپ کا جو ڈاکٹر اس وقت موجود ہوگا وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکے. لیکن اس کو نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ہلکی پھلکی خراش آ جاتی ہے, چلے جاتے ہیں, پھر وہ 5-6 دن بعد 8 دن کے بعد ہمارے پاس کلینکس میں آ رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ 1 ہفتے پہلے میں گر گیا تھا, چھل گیا, یہ خراب ہو گیا. صحیح. اب وہ انفیکشن تو ہو گیا, ایک تو رگڑ لگی ہے اس پہ انفیکشن ہو گیا. وہ چھوٹی سی چوٹ جو ہے وہ اس وقت اگر ہم بہت مائنر سے ایکسپینس, چھوٹے سے خرچے پہ ہم اس کو ٹھیک کر سکتے تھے, اب وہ خرچہ بڑھ کے ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے اگر یہ بظاہر تو چھوٹی سی چوٹ لگی, زخم لگا, اگر یہ کوئی پیشنٹ ڈائبٹک کا پیشنٹ ہوا, جن کو شوگر ہوئی بھی ہوئی, انہوں نے احتیاط نہیں کی, جیسے پاؤں میں اگر کسی کا زخم ہو گیا بائک چلاتے ہوئے, یا ویسے بھی زخم ہو گیا, یا ایکسیڈنٹ, روڈ ٹریفک بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا, جلد نکل گئی, تو اب جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان کو کیا کیا کمپلیکیشن مزید ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ڈائبٹک پیشنٹ کے اندر تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا شوگر لیول کنٹرول میں ہے تو وہ زخم, چھوٹا سا زخم بھی آپ کے لیے ایک طرح کا ناسور بن سکتا ہے. تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. اینی ہاؤ ہر انسان کو, ڈائبٹک ہو یا نان ڈائبٹک ہو, اسپیشلی ڈائبٹک پیشنٹ کو زیادہ کیئر کرنی چاہیے. اپنے ہلکے سے پھلکے زخم کی بھی باقاعدگی سے ڈاکٹر کو چیک کرواتے رہنا چاہیے. باقاعدگی سے جو ادویات وہ دیتے ہیں اور جتنے دن کے لیے کہتے ہیں اتنے دن لے لینی چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ عمومی طور پہ ڈاکٹر صاحب کچھ ادویات دے دیتے ہیں جسے ہم نے بارہا کہا کہ وہ کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں. 2 دن 3 دن کھاتے ہیں, آپ کی علامات کم ہوتی ہیں, درد کم ہوتا ہے, سوجن کم ہوتی ہے, آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ 10 دن بعد 12 دن کے بعد وہ پھر ایگریویٹ کرتی ہے, بڑھ کے سامنے آنے لگ جاتی ہے, پھر آپ ڈاکٹر کے چکر لگاتے ہیں. تو انیشیلی جو پہلا اسٹیج ہے اسی کے اوپر ہی آپ اس کو کور کر لیں گے تو آگے آپ کو آزمائشیں اور پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اسی طرح دیکھا جاتا ہے جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا, بائک سے گر گئے, کونی کے بل پہ گر گئے یا گھٹنے کے بل گر گئے, تو اس وقت بظاہر درد نہیں ہو رہا ہوتا ہے, یہ اٹھ جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, تو کیا اس وقت اگر ہاسپٹل جا کے احتیاطاً ایکس رے کرا لیا جائے اس جگہ کا تو کیسا؟ دیکھیں اس میں ایکس رے یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ ڈاکٹری ہدایت پہ ہی کروائی جائے تو زیادہ اچھا ہے. اپنے ڈاکٹر کو چیک کروا دیں. اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ ایکس رے ہونا چاہیے تو ڈیفینیٹلی کرانا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اپنے طور پہ صرف اس صورت میں آپ ایکس رے کروا سکتے ہیں کہ جب آپ کو کامل یقین ہو کہ ہاں بھائی یہ اب اس میں ڈیمیج ہو سکتا ہے. ہاسپٹل میں ہوتا ہے وہ جاتے ہیں, ایمرجنسی کے اندر جاتے ہیں, ڈاکٹر ایکس رے وغیرہ ریکمینڈ بھی کرتے ہیں, کچھ لوگ کرواتے نہیں ہیں, وہ فوری ٹریٹمنٹ لے لیتے جو اس وقت اویلیبل ہوتا ہے, لے کے وہ چلے جاتے ہیں, ایکس رے پینڈنگ پہ ڈال دیتے ہیں کہ بعد میں آگے کروا لیں گے. نہیں, وہ اسی صورت میں ہوتا ہے نا. دیکھیں کہ آپ کو وہ علامت ظاہری طور پہ نہیں آ رہی, میں نے اس لیے کہا تھا کہ ڈاکٹر سے رجوع کر لیں. اگر ڈاکٹر ہدایت کر رہا ہے آپ کو ایکس رے کی تو آپ ڈیفینیٹلی ایکس رے کروائیں. لیکن اپنے طور پہ چلے جاتے ہیں نا, ڈاکٹر کے پاس وزٹ نہیں کرتے, ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں, ایکس رے کروا لیتے ہیں, ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ کروا لیتے ہیں, تو وہ ایک مناسب نہیں ہوتی. آپ اننیسیسری اخراجات اپنے پیدا کر رہے ہوتے ہیں, اپنے بجٹ کو آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہتر ہے ڈاکٹر جو بھی ہدایت کرے اس پہ عمل کر کے, اگر ایکس رے کی نیڈ ہے تو یقیناً وہ ایکس رے لکھ کے دے گا, آپ کو ایکس رے کروا لیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مائنر سی انجری ہوتی ہے, خدا نہ خاصا ہڈی میں مائنر سا فریکچر آتا ہے جس کو ہم ہیئر لائن فریکچر کہتے ہیں, گرینسٹک فریکچر کہتے ہیں. یہ 2-3 نام ہیں اس میں جو ہم استعمال کرتے ہیں. اس میں صرف یہ کہ درد کی کیفیت ہوتی ہے, تو موومنٹس وغیرہ اس میں ہو رہی ہوتی ہیں, تو پیشنٹ کو بظاہر ایسا لگ رہا ہے یار ٹھیک تو ہے, کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب ڈاکٹر ایگزامن کرتا ہے, اس کو چیک کرتا ہے, تو اس کے بعد ہی اس کو صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ یار اس کو واقعی نیڈ ہے ایکس رے کی. اگر وہاں پہ ٹینڈرنیس یعنی دباؤ کی وجہ سے وہاں پہ درد اس کو محسوس ہوتا ہے اور اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ اس کی ایک طرح سے چیخ سی نکلتی ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کو ایکس رے کروانا چاہیے تاکہ جو شکوک و شبہات ہے اس کو دور کیا جا سکے. اگر ایکس رے نہیں کرواتے ہیں, گرینسٹک فریکچر ہے, چھوٹا سا ہلکا باریک فریکچر ہے, اور ایکس رے نہیں کرواتے ہیں, ذرا سی بد احتیاطی کی وجہ سے وہ پھر اپنی جگہ سے ڈسپلیسڈ ہو جاتا ہے, بڑا بھی ہو جاتا ہے, پھر وہ ایک لمبے اخراجات, پھر سرجری کے اور پھر مینوپولیشن یعنی اس کو بٹھانے کا ایک سلسلہ, ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ انیشیلی چھوٹی چھوٹی احتیاطیں کر کے آپ ان بڑے خرچوں سے بچ سکتے ہیں. اور ایک تو یہ ایکسیڈنٹ کے حوالے سے. دوسرا جو ایک بڑی کامن سی چیز جو ہوتی ہے نا ہماری ایشیا کے اندر, پاکستان میں بہت زیادہ کامن ہے, وہ ہے ملیریا.
اب جیسے بارشیں ہوتی ہیں پانی جمع ہو جاتا ہے, وہاں پہ کچرا بھی ہے, گندا پانی بھی ہے, وہاں پہ جو ہے ملیریا مچھروں کی افزائش بن جاتی ہے, ایک طرح کا ان کا ایک گھر بن جاتا ہے. وہاں سے وہ مچھر جو ہے ڈیولپ ہونا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ آپ کو ملیریا میں مبتلا کر دیتے ہیں. ملیریا بیسیکلی ہے کیا چیز؟ ملیریا ایک انفیکشن ہوتا ہے جو ایک مچھر کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان, مچھر کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتا ہے. اور یہ جو مچھر ہوتا ہے وہ ایک مادہ مچھر ہوتا ہے جس سے ٹرانسفر ہوتا ہے. یعنی مادہ مچھر جب کاٹ لیتا ہے انسان کو تو یہ اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے. جی, اس کے جسم میں چلے جاتا ہے اور اس میں جو ہے پھر بعض اوقات اگر اس کا پراپر ٹریٹمنٹ اس کا اتنا زیادہ کاسٹلی نہیں ہے, اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہے, اور نہ ہی اس کے تشخیص کے عمل جو ہے اتنا مہنگا ہوتا ہے. عمومی طور پہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کی تشخیص کے لیے کوئی لیب کا سہارا لیتے ہیں. عمومی طور پہ تو وہ کلینکل ہسٹری سے آئیڈیا ہو جاتا ہے. اب جیسے ڈاکٹر اس کی جیسے ملیریا کا کسی بچے کو ہو گیا یا بڑے کو ہو گیا تو اس کی کچھ ایسی علامتیں, ایسی کیا ہوں گی علامتیں جن کو کنسیڈر کر لیا جائے؟ دیکھیں, اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ علامت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بخار. صحیح. بخار ہوتا ہے, سردی لگنا ہوتا ہے, متلی کی کیفیت ہوتی ہے, الٹیاں ہوتی ہیں, بعض اوقات دست کی کیفیت میں بھی ایسی صورتحال آنے لگ جاتی ہے, جسم میں بہت شدید درد ہونے لگ جاتا ہے, پٹھوں میں درد ہونے لگ جاتا ہے, بعض اوقات پیٹ میں درد ہونے لگ جاتا ہے, جوڑوں میں درد ہونے لگ جاتا ہے, کھانسی ہونے لگ جاتی ہے. تو یہ سب ملی جلی علامت ساری علامتیں آ رہی ہوتی ہیں. ساری علامتیں آ رہی ہیں, لیکن مین جو ایک علامت آ رہی ہوتی ہے وہ آپ کو آ رہی ہوتی ہے تیز بخار کی, جسم میں درد کی, الٹی کی, سر میں درد کی, جسم اور باڈی ایک یعنی جسم میں درد کی کیفیت جو ہے یہ مین ایک علامت آتی ہے. اور سردی لگنا, اگر آپ میں یہ کسی چیز کی علامت پائی جاتی ہے تو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اچھا, اس میں ایک چیز اور دیکھی گئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں رات کو فلانی جگہ پہ تھا تو وہاں پہ مچھر بہت تھے, صحیح, اور میرے کو آج بخار چڑھ گیا. صحیح, ٹھیک ہے, وہ ایک ایکسپیکٹیشن یہ لگا کے آتے ہیں کہ یار وہاں پہ مچھر تھے تو میرے کو بخار ہو گیا, یعنی کہ ودن 24 آورس, ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے, صحیح, تو وہ آ گیا. تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک بات میں عرض کرتا چلوں گی, ملیریا کا جو علامات ہیں وہ کم از کم 6 سے 30 دن کے بعد ظاہر ہوتی ہیں. 6 سے 30 دن کے بعد ظاہر ہوتی ہیں, یعنی مچھر کے کاٹنے کے 6 سے 30 دن بعد. بعض اوقات اس کی علامات سال بعد ظاہر ہوتی ہیں. صحیح, نہیں علامات ظاہر ہوتی ہیں اس کی. تو اس کا عمومی طور پہ ایسی ہوتا ہے کہ جیسے ہماری کنٹری کے اندر جو ہے وسط ایشیا کی کنٹریز جتنی بھی ہیں وہاں پہ جو ہے پروفائلیکٹلی بھی جو ہے نا ان چیزوں دوائیں استعمال کرا دی, دواؤں کو استعمال کیا جاتا ہے, یعنی کہ احتیاطی طور پہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ دے دیا ڈاکٹر صاحب اس کے فیور کا بھی کوئی پیٹرن ہوتا ہے, جیسے ہر 4 گھنٹے بعد چڑھتا ہے یا 6 گھنٹے بعد چڑھ رہا ہوتا ہے, ایسا بھی پیٹرن ملتا ہے نا؟ پیٹرن ملتا ہے, اس میں ملتا ہے, لیکن بہت شدت کے ساتھ, تیز بخار کے ساتھ پیٹرن ملتا ہے. بعض اوقات سردی لگتی ہے. اب دیکھیں, سردی لگنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. اپنی زبان میں کہتے ہیں ایک شیورنگ اور ایک ہوتی ہے چلز. صحیح, دونوں میں فرق ہوتا ہے. شیورنگ کا مین سے مطلب بندہ کانپ رہا ہے پوری طریقے سے, اور چلز کا مطلب اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے, یعنی کہ اگر پنکھا چلایا تو وہ برا لگ رہا ہے اس کو. اور سردی کا مطلب ہے کہ وہ کپاہٹ بہت زیادہ ہو گیا. تو اس میں ملیریا میں کیا ملے گا؟ ملیریا میں دونوں چیزیں مل سکتی ہیں, دونوں چیزیں مل سکتی ہیں, لیکن ہر پیشنٹ جس کو سردی لگ رہی ہے یا کپاہٹ ہو رہی ہے ضروری نہیں ہے ملیریا ہو. صحیح ہے, یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ ڈاکٹر کے اوپر چھوڑ دیں, وہ تشخیص کرے گا کہ آیا اس کو ملیریا ہے, کیونکہ کچھ کنڈیشنز, کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں یہ تینوں علامتیں اس میں بھی موجود ہوتی ہیں. صحیح, جیسے مثال کے طور پہ آپ کو UTI ہو گیا, اس کے اندر بھی آپ کو شیورنگ کے ساتھ ٹیمپریچر ہوتا ہے. لیور ایبسس ہو گیا, اس میں بھی آپ کو جو ہے شیورنگ کے ساتھ ٹیمپریچر ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کو کپاہٹ کے ساتھ بخار بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہوتا ہے. یعنی کبھی بھی جس کسی کو بھی گھر کے اندر بخار چڑھے, بخار کا شیورنگ بھی ہو رہی ہو, پسینہ بھی آ رہی ہو کب تو اس کو آسان نہ لیا جائے, گھریلو میڈیکیشن نہ لی جائے. اکثر لوگ گھر کے اندر یہ بخار کی دوا پلا دیتے ہیں, پی بھی لیتے ہیں, استعمال کر رہتے ہیں, وقتی طور پہ تو ریزالو ہو جاتا ہے, لیکن آگے چل کے یہ ملیریا کمپلیکیشن بھی دے سکتا ہے اپنی کوئی. دیکھیں, اس میں جو گھر میں ادویات ہوتی ہیں عمومی طور پہ بخار کے لیے, اس کو ایز اے ٹریٹمنٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے, ایز اے علاج نہیں استعمال کرنا چاہیے. اس کو اپنے علامات کو کم کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. مثال کے طور پر رات کے ٹائم ہے, کوئی ایسی صورتحال ہے, ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے, صحیح, ٹھیک ہے, اب بخار چڑھ گیا آدمی کو, تو آپ کے پاس کوئی ٹیبلٹ ہے, کوئی سیرپ ہے, آپ نے وہ فی الوقت اس کو دے دیا تاکہ اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جائے, بخار کم ہو جائے. اور صبح
پہلی فرصت میں ایز سون ایز پاسبل ڈاکٹر کی جیسی اویلیبلٹی ہو اس سے. لیکن ڈاکٹر صاحب اکثر یہ جو کلینک میں بھی دیکھا گیا ہے کہ پیشنٹ آتے ہیں بولتے ہیں 4-5 دن سے بخار چل رہا ہے, وہ دوا استعمال کرتے رہتے ہیں, 4 یا 5 دن بعد وہ پہنچتے ہیں کلینک کے اندر کہ 4 دن سے تو بخار چڑھے جا رہا تھا, ہم دوا لے رہے تھے, اب یہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو گیا. تو اس صورت میں کیا کرنا ہے, ان کو بھی کیا ان کے لیے تربیت ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بخار ہو رہا ہے, اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو کم از کم ہمارے ایکسپیرینس میں آتی ہے وہ پیشنٹ جو ہے نا امپروپریٹ یعنی کہ ایک پراپر طریقے سے ادویات نہیں لے پاتا. صحیح. یعنی کہ اگر وہ میڈیکیشن فرض کریں کسی کی پرسکرائب بھی کی ہوئی ہوتی ہے, کسی نے دیا ہوا بھی ہوتا ہے, تو وہ اس کو پراپر طریقے سے نہیں لے پاتا, پراپر خوراک اس کی نہیں استعمال کر پاتا. مثال کے طور پہ کسی ڈاکٹر نے ان کو ایڈوائز کیا ہوا ہے کہ آپ دن میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ کوئی دوا لینی ہے, تو وہ اس کی 3 دفعہ دوا لینے کا ڈیوریشن 2 میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے. صحیح. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 4 دفعہ دوا لینی ہے تو وہ 3 میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یہ آپ جب پراپر ہسٹری لیں گے نا تو آپ کو آئیڈیا اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. پیشنٹ بھی آ گئے, پیشنٹ کا بھی ایگزامینیشن آج کر لیتے ہیں, ان کو بھی دیکھتے ہیں. وعلیکم السلام. السلام علیکم. منی کا ہاں مدنی منی کیا ہوا ہے؟ یہ کل جو ہے نا, کل صبح سست ہو رہی تھی نا, جب داروں میں دینے کے لیے نکلی تو اس وقت پھر یہ چلی گئی, جب آئیں تو بھی سست تھی. آج صبح جو ہے نا ان کو 102 کا بخار تھا. اچھا. پھر دوپہر کے اندر 103 کا تھا, اور ابھی جب ہم نکلے ہیں تو 101 کا بخار تھا. ابھی چیک کر کے سبھی انشاءاللہ بھی ڈاکٹر صاحب کو چیک کر لیتے ہیں. تو کال لے لیتے ہیں, کال سے تو کال سنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگے اتار محمد شاہ رخ اتاری بوندی راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ مدنی کلینک ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ, ڈاکٹر صاحب اور نگران شورا لے کر حاضر ہوتے ہیں. اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بارگاہ میرے کچھ عرض ہے کہ ہماری بھابھی ہے تو ان کا 3 بار آپریشن ہو چکا ہے, پھیپھڑے تھوڑے ان کے خراب ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس میں ہمیں کیا کیا احتیاط برتنا چاہیے اور کیا اس کا پھیپھڑوں کا کیا علاج ہو سکتا ہے, اس کی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی بھائی نے 2 چیزیں کلیئر نہیں ہیں. ایک تو یہ آپریشن کس چیز کا ہوا, پھیپھڑے انہوں نے بتایا خراب ہو چکے ہیں. ہاں نہیں, ایک تو آپریشن ہو چکا ہے. صحیح. ایک تو کس چیز کا آپریشن ہو چکا ہے, دوسرا پھیپھڑے خراب ہو چکے ہیں. پھیپھڑے میں تب خراب ہونے سے کیا مراد ہے, یا ایک کلیپس ہو چکے ہیں, یا کوئی ڈیمیج ہو چکا ہے, کوئی اور پرابلم, کھانسی. صحیح ہے نا. تو اب ایسی صورت میں جب پیشنٹ کو ایسی ویگ ہسٹری ہوتی ہے تو اس میں احتیاط کر لینی چاہیے. جو بھی اس وقت ڈاکٹر وہاں پہ موجود ہیں وہ یقیناً جو بھی فیصلہ کر رہے ہوں گے ان کی رپورٹس کے حساب سے, ان کی جو بھی کنڈیشن ہے اس کے حساب سے یقیناً اچھا فیصلہ کر رہے ہوں گے. تو جو بھی وہ آپ کے ڈاکٹر صاحبان فیصلہ کر رہے ہیں ان کو آپ فالو کیجیے, کیونکہ آپ نے پراپر طریقے سے ہمیں ہسٹری ابھی دی نہیں ہے تو ہم اس میں کچھ آپ کو بتانے سے معذرت کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو بھی آپ کے ڈاکٹر ہیں ان سے پراپر طریقے سے آپ چیک اپ کروا کے جو وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, جس طرح آپ کو ہدایت دیتے ہیں اس پہ عمل کیجیے. اللہ سے چل ان کو صحت کاملہ خلیل بھائی کو مدنی پھول عطا کرتے ہیں تو ماشاء اللہ. جی, اس میں یہ ہے کہ شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم عالیہ نے مدنی پنصورہ میں اس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس مرض پر کوئی مرض ہو یا درد ہو 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پر دم کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل وہ مرض یا درد ہوگا وہ چلا جائے گا. تو یہ عمل اس پر کر لیا جائے اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجیے. انشاءاللہ عز و جل وہاں سے بھی اس کے لیے تعویذات حاصل کرنے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. پیشنٹ کے بارے میں کچھ معلومات لے لیتے ہیں. اچھا, بچی کو جو آپ بتا رہے ہیں کہ ٹیمپریچر ہوا ہے کل سے, جی کل سے, تو کوئی دوا وغیرہ استعمال کروائیے جی وہ گھر پہ بخار کی جو دوائی میں جو مشہور دوائی ہے وہ استعمال کر رہی ہیں. صرف بخار کی جو ہاں صرف بخار کی, صرف ایک ہی پلائیے. اچھا, اس بخار کے علاوہ اور کیا شکایت کر رہی ہیں, کوئی علامت ایسی دیکھی ہے آپ نے نوٹ کی اس کے اندر؟ کوئی ایسی سمجھ تو نہیں, تھوڑا گلا ان کا تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے. زکام وغیرہ تو نہیں؟ زکام ہے. زکام ہے. زکام ہے. زکام کتنے دن سے ہے؟
ये 2 दिन से इनको हुआ है 2 दिन से जुकाम है, टेम्परेचर कल चला जी। और खांसी की कैफियत? खांसी कोई ख़ास ऐसी नहीं है कि मतलब अच्छा, रात को जब ये सो रही होती हैं बिस्तर पे तो उस वक्त कोई खांसी कैफियत में इजाफा तो नहीं होता? जो भी खांसती हैं उस वक्त दिन में फ़र्ज़ करें नहीं है, दिन रात के टाइम थोड़ी बहुत खांसी हुई, ऐसी कोई कैफियत तो नहीं होती? नहीं, ऐसा तो नहीं। ऐसा नहीं होती। अच्छा, इसमें जैसे कि कोई भूख वगैरह में, नींद में कोई कमी ऐसी वाक़या हुई है? नहीं, नींद तो सही है। सही। नींद सही आती है। अच्छा, और कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं करती है सिवाय इसके कि बुखार इनको हो रहा है? अभी ये इस जगह है ना, ये दांतों की ये जगह, सही। इधर बहुत बोल रही है कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। सही। वो तो शायद को बुला लें डॉक्टर साहब, अभी चेक कर लेते हैं आप और इंशाल्लाह। ठीक है। अरे बेटा आ जाओ, आपको सुई हुई नहीं लगाएंगे यहाँ। या सुई नहीं लगाते? क्या हो गया? क्या हो गया? अल्लाह नहीं, नाराज। अच्छा, गला दिखा दो एक दफा मुझे, बस गला दिखा दो सिर्फ। अच्छा, एक सेकंड। इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं क्या? नहीं, पहले लगवाते हैं जब भी थोड़ा सा डर रही है तो। नहीं, कुछ नहीं करेंगे बेटा, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, इनको कुछ दवा मैं लिख देता हूँ, वो आप स्टार्ट कराइएगा, इंशाअल्लाह से जल्द तबीयत बेहतरी आ जाएगी। और लेकिन दवा इनको प्रॉपर दे दीजिएगा, ज़रा 2-3 दिन तक रेगुलर दवा दे दीजिएगा। सिम्टम्स जो अलामत जो हैं वो तो उम्मीद है इंशाल्लाह कल तक इनका टेम्परेचर सबसाइड हो जाएगा, लेकिन दवा इनको प्रॉपर दे दीजिएगा। जो आप कैफियत बता रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि 2 दिन पहले की हिस्ट्री आप बता रहे हैं इनको नज़ला हो रहा है जी। तो बाज़ों का नज़ले की कैफियत के अंदर क्या होता है कि अंदर गिर रहा होता है नज़ला, तो वो थोड़ी सोजिश पैदा कर देता है गले के अंदर, जिसकी वजह से बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है। बट उमूमी तौर पर बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है, तो मैं कुछ दवा दे देता हूँ, वो आप इस्तेमाल करवाइएगा तो इंशाअल्लाह बेहतर होगा। साथ में जो बुखार की दवा आप घर पे दे रहे हैं इनको, वो इनको 8-8 घंटे से ये खांसी हुई इनको, तो इस किस्म की हो रही है घर पे खांसी इनको, ठसके वाली जिसको बोलते हैं। हुई तो हुई 2 घंटे तक, 3 घंटे तक नहीं हुई तो फिर 5-7 मिनट के लिए फिर एक इस तरह तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इंशाअल्लाह मैं दवा लिख देता हूँ आपको। अच्छा खलील भाई, मलेरिया के हवाले से गुमंदी फूल जी, हमारे पास एक रूहानी इलाज भी है कि मलेरिया हो, कोई भी जैसे कि बुखार हो, इसके हवाले से शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का रिसाला है बीमार आबिद, इसके सफ़हा नंबर 25 पर, सफ़हा नंबर 25 पर यह इलाज मौजूद है। हर किस्म के बुखार का रूहानी इलाज। या गफूरू कागज़ पर 3 बार लिख कर या लिखवा कर प्लास्टिक कोटिंग करके चमड़े या रेगज़ीन या कपड़े में सीकर गले में डाल या बाजू पर बांध दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हर किस्म के बुखार से नजात मिलेगी। तो बहुत ही आसान ये इलाज है। इसमें बस एहतियात ये करनी है कि इसके अंदर फ़ा और जो वाव है, इस जब ये लिखेंगे तो इसका मुंह खुला रहना चाहिए, इसको बंद नहीं करना। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये तावीज़ इस तरह से बेहतर अंदाज से लिखा जा सकेगा। अच्छा, मज़ीद ये इनके हवाले से कुछ खाने पीने में एहतियात? खाने में देखें, एक तो जो बच्चे उमूमन जंक फूड वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो परहेज़ करवाएं इनको, जिससे पापड़ियाँ वगैरह इस किस्म की चीज़ें जो होती हैं उनसे आप परहेज़ करवाएं। ठंडी चीज़ें हैं उनसे आप परहेज़ कराएं। ठंडा सालन है, चावल है, आलू है, बादी चीज़ें हैं, ज़्यादा घी वाली चीज़ें हैं, इनसे थोड़ा सा एहतियात करें। खट्टी चीज़ें वगैरह। हाँ, एग्जैक्टली। और दूसरा जो है, जो ओपन एयर है, खुली जगह जहाँ से डायरेक्ट हवा आती है, उस जगह पे थोड़ा सा एहतियात करें कि खासकर बच्चे थोड़ा सा हट के सोए, क्योंकि हवा में नमी भी पहुँच जाता है, मौसम ऐसा है ना, तो उससे भी ये प्रॉब्लम, इसकी नज़ले की कैफियत में इजाफा हो सकता है और उसकी वजह से बुखार में भी इजाफा हो सकता है। तो थोड़ा सा ये एहतियात कर लें, खाने पीने में एहतियात कर लें। बाकी ये मैं दवा लिख के दे रहा हूँ, ये आप इनको दीजिए। ऊपर वाला शरबत जो है दिन में 3 दफ़ा दीजिएगा, और नीचे वाला 2 दफ़ा दीजिएगा। छोटा चम्मच सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दीजिएगा। और जो बुखार का शरबत आप इस्तेमाल कर रहे हैं, 8-8 घंटे चमचे की भी ज़रा वो
तरबियत फरमा दे कि हम अमूमन जैसे बच्चों के अंदर जो चमचा प्रिस्क्राइब करते हैं तो चमचे का साइज क्या होना चाहिए? हाँ, वो ये वाकई अच्छी आपने निशानदेही की कि उमूमी तौर पे ये गलती हो जाती है जब जो हाथ में आता है ना वो खिला भी देते हैं, पी भी लेते हैं। अमूमन हम टेबल छोटा चम्मच की स्पून बात करते हैं ना तो वो एक छोटा सा चम्मच होता है उसी हाँ किया जा रहा कस्टर्ड वगैरह अक्सर खाने बड़े के लिए चमचे भी चल रहे होते हैं। है। नहीं, वो एक जो आम घर में जो टेबल स्पून होता है ना वो होता है 5 ml का, ठीक है ना। तो उमूमी तौर पे छोटा चम्मच कहने का मुराद ये होती है कि 5 ml इनको देना है आपने, तो वो एक आम टेबल स्पून जो है उसका आप एक चम्मच इसको दिन में 3 दफ़ा दे सकते हैं। और जो टी स्पून होता है वो 2.5 ml का होता है, यानी कि उससे आधा होता है। वो उम्र के हिसाब से कैलकुलेशन करके दी जाती है, तो इनके हिसाब से जो टेबल स्पून है 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम इनको आप इस्तेमाल करवाइए। सही, यानी टेबल स्पून जो है 5 ml का होगा, हाँ, उससे छोटा वाला जो चमचा होगा वो 2.5 ml का यानी होगा। वो 2 इससे चमचे छोटा देंगे। भी 1 चम्मच होता है। सही, उसका नाम भी बता दें। वो बहुत छोटा होता है, उसका नाम ही नहीं पता। वो इतना छोटा होता है उसमें शायद 1 ml भी नहीं आता होगा। सही, लेकिन लेना मकसद 5 ml है। 5 ml है, इस बच्चे एज में के हिसाब से, एज के हिसाब से। मेरा ख्याल है वो जो बातों का कोई सिरप इस तरह के लेते हैं ना उसमें उसके अंदर जो ढले होते हैं ना जी जी, तो वो चम्मच में उसमें पानी डाल के ना चेक कर लेंगे ये 5 ml वाला भी नहीं है। वो होता 5 ml का ही है। अच्छा वो 5 ml का ही होता है, और अंदर आप गौर करेंगे तो एक उभरा हुआ निशान होता है, उस पर लिखा होता है 2.5, अच्छा यानी कि उसके बीच में आप देखेंगे उभरा हुआ निशान होगा जिसमें 2.5 लिखा होगा। वो आधा चम्मच के हिसाब से हो जाएगा, और वो पूरा एक 5 ml का ही होता है, उससे ज्यादा का आता ही नहीं है। तो 5 ml आप दे सकते हैं उसको, इंशाअल्लाह चलो इनको अल्लाह से सेहत अता फरमाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और पूछना था कि ये बातों का इनका है और ये घर में भी हो सकता है किसी के साथ, मदनी चैनल के नाज़रीन में से किसी के साथ भी हो। बातों का ये भी बुखार हुआ ना फिर ये गर्दन दर्द की भी शिकायत करेंगी ये। सही, अभी तो नहीं की इन्होंने, लेकिन अमूमन ये जब बुखार होता है तो ये गर्दन दर्द की भी शिकायत करती है। अच्छा, बुखार जिस वक्त ये गर्दन दर्द की शिकायत करती है उस वक्त बुखार की कैफियत कितनी होती है, ज्यादा कितना होता है अंदाजा? 102 100 हाई ग्रेड फीवर होता है, ज्यादा तेज बुखार होता नहीं ज़्यादा तो नहीं, 102 103 है, 102 ज्यादा ही होता है। अच्छा ज़्यादा 102 ज्यादा है। ज्यादा ही होता है, मतलब 100 तक आप उसको कहते हैं कि वो विद इन अच्छा, कम की है, लेकिन 100 से ऊपर चला 104 5 जो है ना ये ज़्यादा 104 बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाता है। वो 102 हाई ग्रेड फीवर ही 102 तक तो जाता है। हाँ, काफी तेज शुमार। और अभी भी मैं समझता हूँ इनको 101 से कम टेम्परेचर नहीं होगा। जी तो उसमें अगर ऐसी कोई कैफियत है और मुतवातिर ये शिकायत कर रही हैं तो एक इनका जो है पीडियाट्रिक ओपिनियन ले लीजिए बच्चों के स्पेशलिस्ट को दिखा के, ताकि इनका एक प्रॉपर तरीके से मुआयना कर ली जाए कि हम कोई चीज़ के अंधेरे में ना रहे। बज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, बज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, नज़र आ इसमें एक चीज जरा हाईलाइट कर दें कि इसे गुद्दी में दर्द होना अलग है और नेक स्टिफ होना अलग रही। है। दोनों अलग है तो ना। ये इसको ये जरा गुद्दी में दर्द के साथ क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? गर्दन का स्टिफ होना, ये हम क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी इसमें है। मतलब वो गर्दन ऐसे ना सख्त हो अब जाती जैसे पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा, मूव नहीं कर सकते आप। ये गर्दन हो गई ये ना, खतरनाक है। अगर मैंने इसको ऐसे करने की मूव करने की कोशिश की तो ये मूव नहीं करेगी, वो पेशेंट ऐसे हो जाएगा पूरा। ये इंडिकेशन है कि आप फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें अगर बुखार मौजूद है तो। अच्छा अगर गर्दन सख्ती आती है, गर्दन में दर्द होता है तो एहतियाती तौर पे मशवरा ज़रूर कर लें पीडियाट्रिशियन से, ताकि एक प्रॉपर इनका चेकअप हो जाए, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट चेक कर लिए। अच्छा ये डॉक्टर साहब, अभी जब भी बारिश हो बच्चों के हवाले से क्या खास कोई ये वाली एहतियात तो सबसे पहले करें यार? ये भी देते हैं डॉक्टर साहब। देखें, बारिश के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि बच्चे एक तो बारिश में ना जाएं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना जाएं। हालांकि उनको रोकना बड़ा मुश्किल खेल लेते हैं, कपड़े भी गीले हो जाते हैं, फिर घर में आ जाते हैं, पंखा भी चल रहा होता है, तो इसमें फिर क्या, इसमें तो चेस्ट इन्फेक्शन नमूनिया होने का भी रिस्क बढ़ जाता है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, जैसे अगर पहले तो कोशिश करें कि थोड़ा सा अवॉइड करें इस चीज़ को बच्चे, और लेकिन अगर बच्चे हैं निकल गए बारिश के अंदर तो जब वो घर में आते हैं तो सबसे पहले उनके कपड़े आप चेंज करें, और उसके बाद उनको साफ पानी से, नीम गर्म पानी से नहला दें, क्योंकि जो बाहर के पानी से आ रहे होते हैं उसमें जरासीम बहुत डॉक्टर साहब, जो पानी बाहर का भी जमा भी हो जाता है उसके अंदर ही बच्चे ज्यादा जा रहे होते हैं। एक तो उसे बारिश के पानी में नहाना अलग, अब रोड पे जो जमा हो गया उसके अंदर डूब के आना, उसमें कितने रिस्क है। इसी की वजह से मैं कह रहा हूँ कि इनको एक दफा नहला दें। नहलाने के बाद सीवेज लाइन, गटर लाइन भी उसके अंदर मिल जाती है, तो हेपेटाइटिस ए वगैरह फैलने का रिस्क बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपके हेपेटाइटिस के अलावा जो है टाइफाइड के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं टाइफाइड के। तो एहतियात करनी चाहिए। जैसे बच्चा अगर ऐसा सूरत हाल है कि वो नहा के आ रहा है तो उसको घर में ही गुस्ल
نیم گرم پانی سے غسل کروا دینا چاہیے تاکہ اس کے جو جسم پہ جراثیم وغیرہ ہیں وہ صاف ہو جائے. اس کے بعد تھوڑا سا ماحول نیم گرم سا رکھ کے اس کے بعد ایک نارمل ٹیمپریچر دے کے جب اس کا باڈی ٹیمپریچر نارمل کے قریب آ جاتا ہے تو پھر آپ ایک نارمل لائف میں وہ چل سکتے ہیں. ایک دوم بجلی کے آلات کے پاس بالکل نہ جانے دیں, کسی بھی قسم کا بجلی کا آلات وہ کسی بھی صورت میں بچوں کو ان کے قریب نہ جانے دیں, کیونکہ ارتھ آ رہا ہوتا ہے ایسے موسم کے اندر. اور عمومی طور پہ ہم نے دیکھا کہ گھروں میں جو ہے جو سوئچ بورڈ ہیں وہ کافی لو لیول پہ آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے کہ کافی نیچے کی طرف آ رہے ہیں, تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے. یہ دو چیزیں. تیسرا اوپن ایئر کی, مطلب جیسے کھڑکی کے سامنے سو گیا بچہ, دروازے کے سامنے سو گیا بچہ, رات کے ٹائم سو گیا اور وہاں سے ہوا ایسی آ رہی ہے تو اس میں نزلے ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. پنکھے کے نیچے بھی نہ ہو, پنکھے کے نیچے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن پنکھا آپ دیکھیں پنکھے کے نیچے سو رہا ہے اور ساتھ میں کھڑکی بھی ہے اس کے, اور کھڑکی سے ڈائریکٹلی ہوا آ رہی ہے, اور وہ ڈائریکٹلی ہوا آ کے جو پنکھے کے ذریعے ڈائریکٹ آپ کے اوپر ہی آ رہی ہے. تو کوشش کریں کہ ڈائریکٹلی ایکسپوجر نہ ہو بچے کا, ایسی جگہ پہ ہو کہ وہ بالکل سائڈ میں ہو اور موسم ایک نارمل ٹیمپریچر پہ ہو, روم ٹیمپریچر آپ کا نارمل ہو, اس حساب سے یہ سیفٹی آپ اس کی کر سکتے ہیں. تیسری جو چیز ہے وہ باہر کی چیزیں بالکل بند کر دیں. کسی بھی بارش کے موسم میں یہ پکوڑے وغیرہ کا استعمال بالکل یہ بڑھ جاتا ہے, اس کے بارے میں بھی کچھ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ باہر کی چیزیں بالکل بند کر. گھر میں بھی تو بنا لیتے ہیں. دیکھیں گھر میں تو وہ ایک ٹرینڈ ہے, ٹھیک ہے نا, ویسے تو ایک موسمی چیز ہے, شاید رمضان میں اور برسات میں ہی پکوڑے کھاتے ہیں لوگ, ویسے تو کھاتے ہی نہیں ہے. تو اگر ایک آدھ اس میں ہے کھا رہے ہیں تو وہ بھی احتیاط سے, اس میں گھی نہیں ہونا چاہیے, اس میں مرچیں نہیں کم سے کم ہونی چاہیے, اتنی نہیں ہو کہ آپ کو ایسیڈیٹی کی شکایت ہو جائے اور کھانے کے بعد ڈاکٹر کی حاجت محسوس ہو. احتیاط کریں تو اچھی بات ہے. کتنے کھائے ابھی اس کی کوئی لمیٹیشن میں کیا بتا کتنے کھائیں گے. خلیل بھائی کچھ منی پول عطا کر دیتے ہیں. جیسے کہ یہ بارش وغیرہ جب ہوتی ہے تو مختلف وبائی امراض جیسے پھیلتے ہیں, جیسے کہ ملیریا ہو گیا یا ٹائیفائڈ ہو گیا, الٹی, موشن. تو اس حوالے سے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جنتی زیور کے صفحہ نمبر 609 پر ایک بہت ہی پیارا علاج لکھا ہوا ہے, وبائی امراض اور حیضہ کا روحانی علاج. اب خواہ وہ کسی بھی قسم کے وبائی امراض ہوں, صحیح, ہر کھانے پینے کی چیز پر سورہ قدر انا انزلناہ پڑھ کر دم کر لیا کریں, انشاءاللہ تعالی حفاظت رہے گی. اور جس کو مرض ہو جائے اس کو بھی کسی چیز پر دم کر کے کھلائیں, انشاءاللہ تعالی شفا حاصل ہوگی. تو یہ بہت ہی آسان علاج ہے کہ جس کو ہو جائے تو وہ بھی یہ عمل کرے, اور جس کو اندیشہ یعنی کہ اور حفاظت کے لیے بھی اس کو کھانے پینے کی چیزوں پر سورہ قدر جو ہے درست مخارج کے ساتھ پڑھ کر دم کیا جائے. اب ڈاکٹر صاحب ہم جو سلسلہ کر رہے تھے اس سے پہلے ملیریا کے اوپر جو ڈسکشن کر رہے تھے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ملیریا کے جیسے آپ نے علامتیں بتائی تھی, فیور بہت تیز ہو رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ شیورنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, کپ کپاٹ بھی, سردی بھی لگ رہی ہوتی ہے. تو اس صورت کے اندر اس کی اگر جیسے ملیریا علاج نہیں کیا, ٹریٹمنٹ نہیں لی, کیا صرف بخار کا ٹریٹمنٹ کرتے رہے گھر کے اندر کہ جب بخار کی دوا لیتے رہے, کیا اس کی کوئی کمپلیکیشن بھی ڈیولپ ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں اس کی خصوص بچوں میں اس میں جو کمپلیکیشنس ہیں بڑا سیریس قسم کی کمپلیکیشنس آتی ہیں. تو یہ ہے کہ اگر میں اردو میں اس کو کہوں کہ دماغ میں خلل, یعنی کہ کوما کی کیفیت جو ہو جاتی ہے, کوما تک میں چلی جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کے جو خون کے جو سرخ ذرات ہوتے ہیں ان میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے, وائٹ سیلز کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے, اور آپ کا ڈیفینسو میکانزم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے بیماریوں کے حملے بڑے شدید قسم کے ہوتے ہیں. جگر کا بھی سائز بڑھ جاتا ہے بالکل, اور جانڈس پیدا ہو جاتا ہے, گردوں پہ بھی اثر پڑتا ہے, گردے بھی آپ کے خراب ہو سکتے ہیں, کوما میں بھی جا سکتا ہے. تو یہ 2-3-5 بڑی کمپلیکیشنس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو اس میں احتیاط بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کوئی اتنا کاسٹلی علاج نہیں ہے, کوئی مہنگا علاج نہیں ہے اس کا, بڑا ایزی علاج ہے, بہت آسان علاج ہے, اور بہت آسان اس سے بچاؤ بھی ہے, بہت آسان بچاؤ بھی ہے. اس کے لیے آپ گھر میں جو ہے ایک تو آپ کی اگر کھڑکیاں وغیرہ ہیں تو کوشش کریں کہ ان کھڑکیوں کے اوپر آپ کو جالی لگوا لیں. آپ کا بیڈ جو ہے اس کے گرد جالی ہو, چلیں وہ بھی نہیں ہے تو ماسکیٹو ریپیلنٹ جو ہوتے ہیں, مچھر بھگاؤ جو لوشن ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے. دوسرا جو ہے آپ ماسکیٹو کلر جو
कॉइल्स वगैरह होती हैं जी जी। उनका इस्तेमाल किया जा सकता अभी है। तो वो भी आते हैं ना जिसमें तेल डला हुआ होता है। जी जी, इलेक्ट्रिक। हाँ बिल्कुल, वो उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। दूसरा, सफाई सुथराई का ख्याल रख के इन चीज़ों से आराम से बचा जा सकता है। हवाले से जैसा कि अमीरुल सुन्नत दामद बरकातुहू आलिया ने मदनी पंसूरा में भी ये तहरीर फरमाया कि मच्छरदानी का भी इस्तेमाल किया जाएगा हो तो मुयस्सर हो तो। अगर बिल्कुल अगर ये ना हो तो बिस्तर पर जा बजा तुलसी नामी एक पौधा होता है, इसके पत्ते फैला दीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मच्छर जो है वो भाग जाएंगे। तुलसी नामी एक पौधा होता है, ये घरेलू इलाज अगर किया जाए जिसको मुयस्सर हो। ये कहाँ से मिल जाएगा तुलसी पत्ता? पंसारी की दुकान से आसानी से? अंसारी की दुकान से भी या बाद औक़ात जो जहाँ पर ये पौधे वगैरह मिलते हैं जी जी, वहाँ से भी, जैसे उनके पास तुलसी नामी जैसे पौधा होता है, जो नर्सरीज वगैरह होती हैं उनके पास मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। डॉक्टर साहब एक वीडियो कॉल है वो ले लेते हैं, कॉल चला दो। डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है, बारिश का पानी जो जमा हो जाता है इससे कौन कौन सी बीमारियां पैदा होने का खतरा है? मेरा सवाल ये है कि बारिश में अमूमन जो एक मसला होता है कि करंट लग जाता है, तो इससे फौरी बचने के लिए फौरी क्या अमल करना चाहिए हम लोग? सही, बारिश के पानी से हम बस इसकी एहतियातन लिस्ट कर देते हैं। बारिश से जो पानी खड़ा हो जाता है इसमें हमने दो तो बीमारियों का तस्करा कर ही दिया है। तीसरा जो है एक इसकी वजह से आपको टाइफाइड, उसमें भी आप मुब्तला हो सकते हैं। गैस्ट्रो, जिसको आप खीता या दस्तों की बीमारी कहते हैं, उसमें भी आप मुब्तला हो सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप जो पेट के अमराज हैं उनमें भी हेपेटाइटिस वगैरह है। इस किस्म का सेवरेज का पानी अगर मिल जाता है, वो पानी आपके पानी पीने के आम पानी के अंदर मिल जाता है, तो उसमें भी नुकसान हो सकता है। तो ये 4-5 मेजर चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको बारिश में बीमारियां आपको हो सकती हैं। दूसरा सवाल जो उन्होंने कहा था कि बारिश में करंट लगने के जो होते हैं, इसका तो आसान तरीका ये है कि एक तो कोशिश करें कि बरक़ी आलात के करीब जो हैं वो आप ना जाएं, खंबे वगैरह जो हैं उनको आप छूने से परहेज़ करें। और अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी को ऐसी कैफियत में मुब्तला हो जाता है जो उसके आसपास के लोग हैं, तो बजाय इसके कि उसको हाथ से पकड़ के हटाने की कोशिश करें, तो कोई ऐसी लकड़ी की चीज़ ले लें या कोई ऐसी चीज़ ले लें जिसमें कंडक्टर ना हो, मतलब उसमें से करंट पास ना हो सके। मिसाल के तौर पे आपका लेदर वगैरह होता है, सही, लेदर वगैरह यानी कि चमड़ा वगैरह हो या कोई लकड़ी वगैरह हो, उसके ज़रिए आप उसको अलग कर सकते हैं, उससे उसकी जान भी बच सकती है। तो ये छोटी सी एहतियात करेंगे तो इंशाअल्लाह लकड़ी भी गीली ना हो। लकड़ी भी गीली, बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें मलेरिया अभी सर साहब इनके से मरीज के हवाले से कुछ मालूमात करनी है? इनका प्रिस्क्रिप्शन हो गया कंप्लीट? हाँ, इनको मैंने दे दी दवा। अब ये 2 से 3 दिन तक आप इस्तेमाल कीजिएगा, 3 दिन तक मिनिमम इंशाअल्लाह फाका हो जाएगा। जी सही है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मलेरिया के हवाले से डॉक्टर साहब को मदनी फूल मजीद इसमें यही चीज़ें हैं कि आप जो जैसे अक्सर गाँव वगैरह में देखा जाता है कि वहाँ इंटीरियर से जो पेशेंट्स आते हैं वो सीवियर कॉम्प्लिकेशन के साथ आ रहे होते हैं मलेरिया की, फौरी ट्रीटमेंट इसका करवाना और मच्छरों से परहेज, मच्छरों का एहतियात, पानी से बचाओ। देखिए, बचाव तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ऐसे इलाके में आप रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मलेरिया के, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको मोहतात रहना पड़ेगा। इसमें जो है मैंने जैसे कहा, कोई एंटी मलेरियल अद्वियात जो होती हैं डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मलेरिया फैलने का जैसे कोई सीजन भी होता है, जैसे बारिश हुई, बारिश के बाद फैल जाता है, या गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में फैल जाता है, तो उसमें कोई प्रोफाइलेक्टिक एहतियात कर ली जाए?
देखिए इसमें प्रोफाइलेक्टिक तो आप डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो है अद्वियात इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टरी मशवरे के बगैर नहीं कर सकते। और दूसरा जो है ज़ाती एहतियात, जो मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि वो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये होता है ना कि गर्मियों में हम हाफ सिलीज पहनने का शुरू कर देते हैं। ये सिलीज यहाँ तक होती है हम लोगों की, आधी आधी आस्तीनें होती हैं, तो कोशिश करें कि ये आस्तीनें आपकी पूरी हों, जितना आप कवर कर सकते हैं अपने आप को कवर करें। और एंटी मलेरियल जो एंटी सॉल्यूशंस जो होते हैं उनका इस्तेमाल करें, कॉइल्स का इस्तेमाल करें, जालियाँ लगाएं, जैसे भाई ने बताया कि वो जो आती है जाली बेड पे लगाने वाली, उसको भी यूज़ किया जा सकता है। और माशाल्लाह तुलसी के पत्ते के बारे में जो बताया तो बहुत अच्छा और सस्ता इलाज भी है काफ़ी। इसी तरह से मदनी पंसूरा ही में 370 सफ़हा पर ही शेख तरीक़त अमीर सुन्नत ने इरशाद फरमाया मलेरिया से बचाव का कि कागज़ी लीमू, पतले छिलके वाला लीमू का रस अगर दिन में चंद बार पी लें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मलेरिया का हमला नहीं होगा। अच्छा ही ये भी अगर इस्तेमाल करते रहें एक तबीब के मशवरे से। डॉक्टर साहब ये मलेरिया तो होता है, इस मच्छर से ही हो जाता है, इसी तरह बारिश हो जाती है या कहीं पे साफ पानी भी खड़ा हुआ होता है, तो उसके बाद एक बीमारी है डेंगू जो अक्सर ज़्यादातर कभी फैल भी जाती है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल भी हो जाती है। तो डेंगू क्या होता है, किस तरह फैलता है, इसकी अलामतें क्या क्या होती हैं? देखें डेंगू के हवाले से मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि लोग सांप के काटने से इतना नहीं मरते जितना खौफ से आदमी मर जाता है। सही। डेंगू की यही सिचुएशन है। अच्छा। कि हमें खौफ बहुत है उसका। इसका अगर डेथ रेशियो हम स्टडी निकालते हैं तो 4% भी नहीं निकलता है, 4%। सही। 4% यानी 4% से मुराद ये वो लोग जो डेंगू में मुब्तला हुए उसमें से 4% यानी 4 अफराद, 100 में से 4 अफराद का इंतकाल हुआ होगा। हाँ, वो भी बदएहतियाती की। सही। मतलब 4% भी नहीं बनता। तो हमें खौफ, एक तो खौफ निकालना पड़ता है। सही। खौफ निकालने की ये ऐसी कोई खुदा न खासा बीमारी है, इसको आप ठीक नहीं कर सकते, ठीक हो सकती है और हुए हैं ली। इसमें थोड़ा सा डिटेल में बात करूँगा कि डेंगू जो फर्स्ट टाइम सबसे पहले हुआ था वो 1775 सही में जो है अफ्रीका और शुमाली अमेरिका के इलाके जो थे उनमें कुछ ऐसा बुखार पैदा हुआ था जिसमें लोगों को शिद्दत के साथ बुखार हुआ था और उनको जो है जोड़ों में तकलीफ़ और फिर खून का जारी हो जाना, उल्टी के ज़रिए और हिजाबत के ज़रिए खून का जारी हो जाना था। उसी हालत में उनका इंतकाल हुआ। अब उसके बाद जब थोड़ा सा स्टडी किया गया तो फिर मालूम हुआ कि किसी किस्म के मच्छर की वजह से ये चीज़ फैली है। उस वक्त तक स्टडी चल रही थी। उसके बाद 1979 के अंदर जाके इस बीमारी की शनाख्त हुई है, यानी कि कमोबेश 2 सदियों के बाद जाके इस बीमारी की शनाख्त हुई है। और पाकिस्तान में जब ये फर्स्ट टाइम बीमारी आई थी वो 1995 आई थिंक सो, ये डेट थी। 1995 के अंदर जो है पाकिस्तान में पहला पेशेंट पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ था कि डेंगू हुआ है। अब डेंगू का बेसिकली डेंगू का मतलब क्या है? डेंगू एक स्पेनिश ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है क्रैम्प या सीजर। अब क्रैम्प कहते हैं ना जिसको मरोड़ ऐसे क्रैम्प पड़ना या सीजर या झटका लगना। हाँ सही। तो यानी कि अब इसके अगर हम अलामात पे जाते हैं तो इसकी एक बड़ी आइडेंटिकल अलामत होती है जिसमें आपको कहते हैं कि जिस्म ऐसा हो जाता है बिल्कुल टूटने जैसा हो जाता है और जिस्म में बिल्कुल जान नहीं रहती है, पट्ठों में जान नहीं रहती है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जिस्म बस ख़त्म हो गया आपका। सही। दैट्स वाई मैं ये समझता हूँ कि शायद इसको डेंगू नाम रखा गया है कि इसमें ये पोजीशन आ जाती है। अच्छा, इसमें स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखते हैं कि दुनिया के कमो बेश 100 के करीब ममालिक में डेंगू वायरस फैलने वाला है। सही, ठीक है, एंडेमिक है। और 38 अक़साम के मच्छर हैं जिसमें पाकिस्तान में सिर्फ एक मच्छर ऐसा है जो ये डेंगू फैलाता है। सही। पूरी दुनिया में 38 पाकिस्तान में एक मच्छर है। उस एक की वजह से सारे मरीज पैदा होते हैं। वजह से वो पानी में हो रहा है। सही। अच्छा, एक वीडियो कॉल है वो ले लेते हैं इंशाल्लाह। इसको कॉल सुना दो। मुझे डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछना है
کیا بارش کا پانی پیا جا سکتا ہے؟ میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ بارش میں نہانے سے کیا جلد کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں؟ میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ جو بارش کا پانی ایک جگہ کافی سارا جمع ہو جاتا ہے، اس جمع ہوئے پانی میں کافی مچھر بھی پیدا ہوتے ہیں، تو ان مچھروں میں کیا ڈینگی مچھر بھی پیدا ہوتا ہے؟ بارش کے ٹھہرے ہوئے پانی میں بچے نہاتے ہیں، کیا اس سے جلد کی بیماری پھیلتی ہے؟ یہ ماشاءاللہ اچھی معلومات ہے. ابھی بارش کا پانی پیا جا سکتا ہے؟ ہاں، اس کا جواب دیتے ہیں آپ. دیکھیں ڈائریکٹ بارش کا پانی زمین پہ گرا ہوا تو نہیں پی سکتے یا اس کو کوئی جمع کر لیا جمع کر کے صاف ستھرے برتن میں تو آپ پی سکتے ہیں، کیونکہ یہ صاف ستھرا ہی پانی ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ پہلی بارش کا بارش اگر آپ کی ہو رہی ہے، کیوں اس لیے منع کر رہے ہیں کہ ایک فضا میں جو آلودگی ہوتی ہے، جو بارش اوپر سے گر رہی ہوتی ہے، تو اس آلودگی کو لے کے وہ بارش بیٹھتی ہے. اگر آپ غور کریں کہ بارش جب ہوتی ہے اس کے کچھ عرصے پیریڈ کے بعد، آدھے گھنٹے بعد، پون گھنٹے کے بعد، وہ فضا ایک بہت بالکل ڈفرینٹ سی نظر آ رہی ہوتی ہے، کلیئر ہو جاتی ہے، بہت کلیئر فضا ہو جاتی ہے کہ اس کے جتنے بھی آپ کے ڈسٹ پارٹیکلس ہوتے ہیں اس کو وہ بٹھا دیتی ہے. اس کے بعد جو بارش ہو رہی ہوتی ہے اس کو آپ پینا چاہے تو پی سکتے ہیں، لیکن جمع کر کے اور صاف برتن میں. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا بارش کے پانی سے خارش کے کچھ امراض بھی ختم ہوتے ہیں؟ جلد بارش کے پانی سے سچ دیکھیں خارش وغیرہ تو نہیں ختم ہوتی ہے. اب یہ ایک سوال ہے کہ ختم ہوتے ہیں اور ایک سوال ہے کہ اس سے ہوتی ہے. بارش کے پانی سے ایز سچ کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے انٹل انلیس کہ آپ بارش کو اتنا مس یوز کریں کہ آپ نزلہ زکام میں مبتلا ہو جائیں. تو جلد کی بیماریاں جو بارش کے پانی سے ایک تو ختم نہیں ہوتی. صحیح، ٹھیک ہے نا. لیکن بارش کے پانی میں نہانے میں جیسا کہ کہیں جمع ہوا ہے اس وہاں جلد کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. اس کو اس میں جیسے کیسی جلد، مثال کے طور پہ آپ بارش میں آپ نہا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب پانی بھی کھڑا ہو گیا آپ کے، اب وہ شرارتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر پانی پھینکا جا رہا ہے، پیر کے ذریعے اچھالا جا رہا ہے، ہاتھ کے ذریعے اچھالا جا رہا ہے، تو وہ جو اوپر سے جو پانی آ رہا ہے وہ تو صاف ہے، لیکن جو زمین پہ گرا ہوا وہ تو صاف نہیں ہے پانی. تو وہ پانی آپ کی جلد پہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس میں پتہ نہیں کتنے قسم کے کس قسم کے جراثیم بھی ہوں گے. یہ یقیناً اس لیے میں نے کہا تھا کہ بچے کو جب بھی آپ بارش باہر سے آئیں، بچہ یا بڑا جو بھی ہے، بارش سے آئے تو وہ ایک دفعہ غسل کر لے، نہا لے، تاکہ کچھ اسکن کی بیماریوں سے بچا رہے. پلس جب آپ نہا کے آ رہے ہوتے ہیں تو ہیومڈ یعنی کہ نمی بھی آپ کی باڈی کے اندر ہوتی ہے. آپ دیکھیں نہا کے جو آپ آتے ہیں، آپ نے کپڑے چینج کر لیے اور آپ نے غسل نہیں کیا، نہائے نہیں، اس کے باوجود آپ کا جسم جو ہے نا فریش نہیں ہوتا ہے. صحیح، اس میں نمی آپ کی باقی رہتی ہے، چپچپاہٹ آپ کی باقی رہتی ہے. تو وہ چپچپاہٹ، وہ نمی جو ہے آپ کی جلد کو نقصان دے سکتی ہے. کیا بارش کے پانی سے خارش ہو سکتی ہے یا جلدی امراض ہو سکتے ہیں؟ اب پانی وہ جو جیسے اس میں گٹر کا پانی بھی مل گیا ہے، سیویج لائن بھی مل گئی ہے، زمین کا پانی بھی مل چکا ہے، اس کے ساتھ اگر ایسا پانی آپ کی جلد کو لگتا ہے تو اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں اسکن کی بھی، اور جیسے ہیضہ وغیرہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا. دیکھیں اسکن کی بیماری جس میں نے کہا تھا کہ اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں اسکن کی بیماریوں کے، کیونکہ آپ کو ایکزیما ہو سکتا ہے، خارش ہو سکتی ہے، کوئی اور خدا نخواستہ جلد کی بیماری ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کہا کہ ہیضہ، پیٹ کی بیماریاں وغیرہ، ٹائیفائڈ ہے، یہ سب بارش میں چانسز ہوتے ہیں بارش کے پانی سے. کیونکہ اس میں اگر وہ زیر زمین سے مل گیا ہے، کسی سے مل گیا ہے تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے. اس میں ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ کیا بارش کے پانی کھڑے ہوئے سے ڈینگی ہو سکتی ہے؟ صحیح ہے، انہوں نے کیا. ٹھیک ہے، بارش کے پانی سے ڈینگی نہیں ہوتی. اچھا، ڈینگی کا مچھر بارش کے پانی میں نہیں ہوتا. صحیح. ہاں، ڈینگی کا مچھر بڑا صاف ستھرا، صفائی پسند مچھر ہوتا ہے. صحیح، وہ صاف ستھرے پانی میں ہی کھڑا ہوتا ہے. ابھی جیسے صاف ستھرا پانی کہاں پہ ملے گا؟ صاف ستھرا پانی آپ کے گھر میں ہوگا، گھر کے اندر ہوگا. کہاں؟ گملے آپ نے رکھے ہوئے، گملے کے نیچے پاٹس ہوتے ہیں نا. جی جی، ٹھیک ہے نا. ایک برتن رکھا ہوتا ہے، گملے میں پانی ڈالا، وہ پانی اس میں پاٹس میں جمع ہو گیا. بعض اوقات گملے میں بھی اتنا بھر دیتے ہیں کہ اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بالٹیوں میں بھر کے رکھ دیتے ہیں. اے سی کا ڈرین پائپ آپ کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے آگے آپ نے بالٹی رکھی ہوئی ہے، اس میں جو پانی جمع ہو رہا ہے وہ پڑا رہتا ہے ہفتوں. پانی کا مٹکا رکھا ہوتا ہے پینے کا، اس میں جمع آ سکتا ہے. اس میں چانسز کم ہے کیونکہ وہ ریگولرلی چینج ہو رہا ہوتا ہے. صحیح، آپ ڈیلی بیسس پہ اس کو چینج کر رہے ہوتے ہیں نا، باقی چیزوں کو آپ چینج نہیں کر رہے ہوتے، تو اس میں چانسز کم ہوتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو گھر میں یہ جو چیزیں میں نے جن کا تذکرہ کیا ہے، ان سے آپ بچاؤ کریں گے تو آپ ڈینگی سے آرام سے بچ جائیں گے. بہت سمپل آسان طریقہ ہے
حیض سے بچنے کا. اگر اس کے بچنے کے میں تو یہ سمجھاؤں کہ ساری احتیاطیں ہی ہیں. احتیاط اس کی جو علامتیں جیسے ابھی آپ نے بتائی, بخار ہو جائے گا, جسم ٹوٹ رہا ہوگا, ویکنیس ہو رہی ہوگی, اور پھر اس میں الٹی وغیرہ میں خون وغیرہ آنے, خون بھی ہے, ریشز بھی پڑ جاتے ہیں باڈی کے اوپر, جسم کے اوپر جو سرخ دھبے بھی اوپر کے سامنے آ جاتے ہیں, بعض اوقات کالے دھبے بھی سامنے آ جاتے ہیں. ایک کیس میں نے دیکھا تھا, انٹرسٹنگ تھا میرے لیے. میں کلینک میں بیٹھا ہوا تھا, ایک پیشنٹ میرے پاس آیا, کہا ڈاکٹر صاحب میرے کو یہ اسپاٹس آ رہے ہیں. اچھا علامت کوئی بھی نہیں ہے اس کو, صرف یہ اسپاٹس آ رہے ہیں, بلیک کالے کالے اس کے جسم پہ دھبے آ رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ ٹیسٹ مجھے کروا کے دکھا دو. میں نے ایک نارمل جو روٹین کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے نا, وہ میں نے کروایا. اس کا ٹیسٹ کروایا تو اس میں اس کا جو وائٹ سیلس وغیرہ پلیٹلیٹ دونوں ڈسٹرب تھے. تو پھر میرے کو ڈاؤٹ ہوا, کیونکہ علامت کوئی نہیں تھی, اس لیے میں 100% شیور تھا, کوئی علامت نہیں تھی اس کو. تو جب وہ میں نے کروایا تو اس کا جو پلیٹلیٹ کاؤنٹ آیا تھا وہ 30,000 کم تھا, 30,000. اس کو ایمرجنسی میں پھر ہاسپٹلائز کروانا پڑا, اور اسٹل ابھی تک وہ اس کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ میرے خیال میں آج 5-6 مہینے ہو گئے اسٹیبل نہیں ہو پا رہا ہے. ریزنس جو وجوہات جو معلومات میں نے کی ہیں, انہوں نے بون میرو بایوپسی وغیرہ بھی کروا رہے ہیں, کیونکہ وہاں سے کچھ جنریشن نہیں ہو پا رہی ہے. تو آدمی کو چھوٹی سی چیز کو بھی نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اب وہ بچہ کوئی سمجھدار تھا کہ وہ آیا میرے پاس, اس نے بولا میرے کو یہ کالے کالے اسپاٹس پڑ رہے ہیں. علامت کچھ بھی نہیں تھی اس کی, بالکل کوئی علامت نہیں تھی اس کو, بس اس نے کہا کہ کالے اسپاٹس پڑ رہے ہیں. تو الحمدللہ اس کو ڈائگنوز کر کے اس کی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کی ہے, ابھی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو شفا کاملہ عطا فرمائے. تو اس میں یہ احتیاط کرنا چاہیے. خلیل بھائی آپ کچھ پیش کریں. ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے ملیریا کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیلی جو ہے ارشادات فرمائے. تو ہمارے پاس ملیریا کے حوالے سے گھریلو علاج الحمدللہ موجود ہے. ملیریا کا گھریلو علاج, اس میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 گیلو خشک, اسے کہتے ہیں, یہ جو لکڑیاں سی آپ کو نظر آ رہی ہے, گیلو خشک. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ یہ خاکسیر جسے کہتے ہیں, گیلو خشک یا خاکسیر ہے. نمبر 2 گیلو خشک بتا دیجیے دوبارہ کون سی, اٹھا کے دکھا دیجیے. اس کی جو مقدار لینی ہے تو یہ تقریباً 6 گرام اسے استعمال کیا جائے گا. اس کے بعد جو دوسری چیز اس کے اندر ہے یہ ہے خاکسیر, خاکسیر کے نام سے. تو یہ باریک باریک دانے سے ہیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے منقع. تو یہ 3 چیزیں ہیں. تو اس کی جو مقدار دوبارہ سن لیجئے, گیلو خشک یہ تقریباً 6 گرام, اور جو خاکسیر ہے یہ تقریباً 3 گرام, منقع 3 عدد. تینوں چیزیں 1 گلاس پانی میں ڈال کر اچھی طرح ابال لیں. جب 1 کپ پانی رہ جائے تو چھان کر پی لیجیے. مدت تا حصول شفا صبح و شام بنا کر پئیں. روزانہ نیا جوشاندہ بنائیں. البتہ صبحوں کا بنایا ہوا جوشاندہ شام میں پی سکتے ہیں. تو فوائد جو انشاء اللہ تعالی اس سے ہوں گے کہ ملیریا اور دیگر بخاروں میں مفید رہے گا. تو یہ بہت ہی آسان ہے, صرف 3 چیزوں پر مشتمل ہے, اور یہ پنساریوں کی دکان سے عام طور سے مل جائے گا. خاکسیر ویسے ہی عام طور سے گھروں میں استعمال کرتے ہیں بخار کے لیے. منقع بھی سبھی کو معلوم ہے, بس یہ ایک نئی چیز بعضوں کے لیے ہوگی, گیلو خشک. صحیح. تو اس کو استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے. اچھا, یہ ملیریا میں بھی فائدہ دے گا, پیلیا میں بھی فائدہ دے گا؟ پیلیا نہیں, ملیریا اور دیگر جو اس کے, صحیح, اس میں فائدہ دے گا. پیلیا کے لیے کہ روحانی علاج بتایا جا سکتا ہے اس حوالے سے. یرقان کا روحانی علاج, اسے پیلیا بھی کہتے ہیں, یرقان بھی کہتے ہیں. سورۃ البینہ لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں پہنا دیجیے, انشاءاللہ یرقان جاتا رہے گا. یہ جو ہے سورۃ البینہ, یہ پارہ نمبر 30 میں موجود ہے. تو یہ پوری صورت لکھ لیں, اور اس میں اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے. زبر زیر پیش جو ہوتے ہیں یہ لگائے بغیر چھوٹا چھوٹا اس کو لکھ لیں, اور جب لکھیں تو اس کے جو الفاظ ہوں گے جو جن کے منہ ہوتے ہیں, جیسے صاد, ضاد, واو, اس طرح کے جو میم ہے, تو یہ ان کے منہ کھلے رہیں. صحیح. صحیح.
तो डॉक्टर साहब ये जो डेंगू के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही थी, अभी डेंगू जब फैल जाता है तो इसमें ज़्यादातर जो अलामतें आने के बाद इसका ट्रीटमेंट का दौरानिया कितना होना चाहिए, अमूमन कितना होता है, कितने दिन में रिकवर हो जाता है मरीज़? देखें, डेंगू का ट्रीटमेंट का कोई स्पेशल दौरानिया तो नहीं होता है। इसमें डिपेंड करता है कि उसके जो प्लेटलेट काउंट है एक नॉर्मल लेवल पे लाना होता है। सही। बाज़ औक़ात वो नॉर्मल लेवल पे 4 दिन में भी आ जाते हैं, बाज़ औक़ात हफ्ता भी लग जाता है। तो वो उसको नॉर्मल लेवल पे लाना इम्पोर्टेंट होता है और कोई ख़ास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है इसका। मतलब आपने क्या करना है, सिर्फ लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, यानी कि पानी की मिकदार जिस्म में ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे किसी को डेंगू डायग्नोस्ड हो गया है, अब उसको डायग्नोस होने के बाद जो फ्लूइड डाइट अपनी है, खाना वगैरह जो सॉलिड फॉर्म में है ये नहीं लेना है, उसको फ्लूइड फॉर्म के अंदर ज़्यादा लेना है। देखिए, खाना तो लेना है, खाना क्यों नहीं लेना है, लेकिन खाना इस किस्म का लेना है कि हल्की गिज़ा हो और तवानाई ज़्यादा हो। सही, ठीक है ना। अब जैसे फ्रूट आप ले लिया, उसके बाद जो एक घर में हम दलिया खिचड़ी वगैरह बनाते हैं, इस किस्म की चीज़ें ले ली, जूसेस वगैरह इस्तेमाल कर लिए। बल्कि एक स्टडी आई थी पंजाब के किसी यूनिवर्सिटी में, एक तालिब इल्म ने स्टडी की थी उसके ऊपर कि अगर सेब के जूस के अंदर कुछ लेमन, नींबू के कतरे वगैरह मिला दिए जाए तो उससे भी प्लेटलेट काफ़ी तेज़ी के साथ रिग्रो करता है। खलील भाई से भी पूछ लेंगे। डॉक्टर साहब ने जिस तरह से फरमाया, ये ऐसा जैसे सेब का जूस निकाल कर इसमें एक अदद नींबू जैसे शामिल कर लिया जाए और दिन में 3-4 मरतबा अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके हवाले से यानी कि अतिब्बा जो फरमाते हैं कि इसमें जो जहाग बनता है जो सेब के जूस में, तो उसको अगर हटा दिया जाए तो वो मुनासिब होता है। इसी तरह से पपीते के पत्तों का रस निकाल कर पिया जाए, तकरीबन यूँ कह लें कि 2 चम्मच इसके रस जो है सुबह और 2 चम्मच शाम में इस्तेमाल कर लिए जाए, ये भी इसमें फ़ायदा करता है। इसी तरह से बाद लोग नारियल का पानी भी इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो इस हवाले से भी ये है कि नारियल का पानी भी जो है बुखार की तेज़ी को कम करता है और वाइट सेल वगैरह बढ़ाता है। अच्छा। और इस हवाले से हमारे पास एक रूहानी इलाज भी है कि आजकल जैसे एक कॉन्गो वायरस, ये भी जो जानवरों वगैरह के ज़रिए जैसे फैलता है, और डेंगू वायरस, इन दोनों का जो है बहुत ही आसान रूहानी इलाज रोज़ाना 29 बार या मुहैमिनु पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कॉन्गो वायरस और डेंगू वायरस से हिफाजत रहेगी। अगर किसी को ये मर्ज़ होगा तो भी इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगा। नीज़ इस वजीफ़े की बरकत से दीगर आफात व बलाओं से भी हिफाजत रहेगी। और ये रिसाला 40 रूहानी इलाज में ये इलाज लिखा हुआ है। अच्छा सलमान भाई, अभी कॉन्गो वायरस की बात की है तो थोड़ा सा अगर मदनी चैनल के नाज़रीन को आप कॉन्गो वायरस के बारे में थोड़ा ब्रीफली हल्का सा बता दें कि बेसिकली होता क्या चीज़ है। कॉन्गो वायरस ये बेसिकली जो जैसे कुर्बानी के जानवर वगैरह होते हैं, अब राब्ता होता है, वरना अमूमन तो अक्सर ये 70% एरिया जो पाकिस्तान का है जानवरों को पालते वगैरह हैं, पंजाब वगैरह के अंदर राब्ते में रहते हैं। यहाँ पे तो हम लोग अब राब्ते में आते हैं। तो बेसिकली जानवरों के अंदर एक टिक्स होता है, वो होता है उनकी जिल्द के अंदर, वो होता है। और जैसे जब इसको ज़िबा किया जाता है जानवर को, तो उसके काटने से यानी इंसानों को वो लग जाता है, पहले तो अफेक्ट करता है वो उसी जानवर को, उसके बाद वो उसका जो गोश्त होता है वो अगर हम खा लेते हैं तो वो वायरस इंसान के जिस्म में भी आ जाता है। तो उसकी भी अलामतें भी सेम इसी तरह हैं जिस तरह की डेंगू वायरस की हैं, लेकिन इसमें एहतियातें वो होंगी कि जैसे जो भी जानवर लाया जाए, इसकी जो स्किन को हाथ लगाते हैं लोग, इसको साफ सुथरा नहीं रखते हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करते, कुर्बानी के वक्त बेहतियातियाँ हो रही होती हैं, उस वक्त इसका ख्याल, सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा होता, इस वजह से अमूमन ये कॉन्गो वायरस फैल जाता है, अमूमन एक्टिवेट भी हो जाता है। इसकी ज़्यादा तो इसमें क्या एहतियात क्या करें? अब लाज़िम बात है कुर्बानी के जानवर तो लेकर आएंगे, आप भी हाथ लगाएंगे, बच्चे भी हाथ लगाएंगे, सबको तो ग्लव्स नहीं पहना सकते, क्या खास एहतियात करें? इसमें एहतियात ये होती है जैसे जानवर जो अफेक्टेड होता है ना वो खुद बीमार होता है, तो ये बीमार जानवर जो होता है इसको अमूमन आइसोलेट कर दिया जाता है। इसको इसकी भी एहतियात, इसकी भी देखभाल जरूरी होती है जानवर की, जरूरी नहीं है कि जानवर का इलाज नहीं हो सकता। ठीक,
صحیح. اس کی بھی لیکن علامتیں بھی جیسے آپ نے بتایا نا ڈینگی وائرس کی, بہت تیزی کے ساتھ بخار چڑھ جاتا ہے, پھر جسم ٹوٹنے لگ جاتا ہے. جیسے کسی کے گھر میں جانور آیا, وہ خود جانور بھی تھوڑا متاثر تھا, بیمار تھا یا سست تھا, سلو تھا, پھر اس کے آنے کے بعد اگر یہ علامتیں ملنا شروع ہو گئیں کہ جب بخار تیزی کے ساتھ چڑھنا شروع ہو گیا, جسم میں درد شروع ہو گیا, موشن وغیرہ ہو گیا, قبض وغیرہ بھی اس میں ہو جاتی ہے, ایون اس کے اندر بلیڈنگ وغیرہ بھی ہو جاتی ہے, اس کو دوسرا ہیمرجک فیور بھی بولتے ہیں. تو یہ اگر علامتیں پائے جائیں تو فوری طور پہ اس کو تو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا. اور وائرل ہے چونکہ اس کی کوئی ویکسینیشن بھی اویلیبل نہیں ہے. اس میں جو پیشنٹ ہیں کیور ریٹ کیسا ہے ان کا؟ مطلب یہ ہے کہ 40% ہے. 40% ہے, مطلب یہ ہے کہ آپ کو نقصان زیادہ ہو سکتا ہے اگر احتیاط نہیں کی تو نقصان آپ کو زیادہ ہو سکتا ہے. تو اس میں مدنی چینل کے ناظرین جو بھی کانگو وائرس کے حوالے سے ڈاکٹر سلمان نے ہمیں کچھ مدنی پھول دیے ہیں, اس پہ ضرور عمل کرنا چاہیے. جب بھی ہم جانور لیں اس کو احتیاط کے ساتھ صفائی کا خیال رکھیں تاکہ قربانی میں ہمارے ساتھ کوئی آزمائش نہ ہو سکے. ڈینگی وائرس کے حوالے سے ایک دو چیزیں اور میں عرض کرتا چلوں کہ جیسے ہم نے بتایا کہ اس میں گھر کے اندر صاف پانی میں گھریلو ٹینکس وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں ہیں, برتنوں میں ہیں, گلدانوں میں, گملوں وغیرہ کے اندر ہوتا ہے. اس میں جو اس کا جو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے صحیح, وہ ہوتا ہے جب آپ کا سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے صحیح, یا غروب ہو رہا ہوتا ہے صحیح, غروب ہونے کے بعد یا نکلتے ہیں اپنے شکار کے لیے, یا طلوع ہوتے وقت نکلتے ہیں, بیچ میں نہیں ہوں گے یہ. اچھا, تو یہ ٹائم پیریڈ کے اوپر آپ کو احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. یہ ٹائم پیریڈ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے, اسی وقت یہ ڈینگی مچھر باہر نکلتا ہے اپنے شکار کے لیے. یہ بتانا میرے لیے بہت ضروری تھا. تو آج کا سلسلہ جو آج ہم نے بارش کے حوالے سے دو تین جو موٹی موٹی بیماریاں ہیں جن سے خوف بھی زیادہ ہوتا ہے, آپ نے دیکھا کہ ذرا سی احتیاط اگر ہم کریں تو ان تینوں بیماریوں سے انشاءاللہ بچ سکتے ہیں. خلیل بھائی کچھ جی خلیل بھائی. مدنی چینل کے تمام ناظرین سے یہ مدنی التجا نیکی کی دعوت ہے کہ ہر ہفتے کو ہونے والے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرہ ہر ہفتے کو ہوا کرتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہر ہفتے ہونے والے مدنی مذاکرے میں جیسے شرکت کی آپ کو دعوت ہے, یا آپ تشریف نہیں لا سکتے, باب المدینہ سے باہر ہیں, تو آپ مدنی چینل پر یہ سلسلہ براہ راست اس میں ضرور شرکت فرمائیں, اور اس میں بے شمار مدنی پھول الحمدللہ سیکھنے کو ملتے ہیں. جو ہے بیمار صحت کے طالب, ان پہ فرما کرم رب غالب, تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا, تجھ سے میری دعا ہے.